الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یارب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. قابل سر تکریم و تعظیم معلمات، طالبات، باپردہ ماں بہنوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ زمر کی ایک آیت تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. دنیا میں جو سب سے پہلا حکم اس امت محمدیہ کو دیا گیا وہ پڑھنے پڑھانے کا. علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اس امت کا پہلا مدرسہ اصحاب صفہ، یعنی وہ چبوترا جس پر بیٹھ کر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. لیکن در حقیقت اس امت کا پہلا مدرسہ غار حرا ہے، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبرائیل امین، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اولین قدسی صفات پر مشتمل صحابہ کی جماعت تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال تک فترت وحی کا، انقطاع وحی کا زمانہ تھا، یعنی ایک گیپ تھا، کمیونیکیشن گیپ، کہ کوئی نبی اس عرصے میں نہیں آیا. جہالت عروج پر، قتل و غارت گری کے بازار گرم. ایسے میں جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے وہ نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، حج کا نہیں، تبلیغ کا نہیں، جہاد کا نہیں، صدقہ خیرات کا نہیں، ذکر کا نہیں. وہ پہلا حکم اقرا، پڑھنے پڑھانے کا دیا جانا ہے. تو اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہالت کی تاریکی جو ختم ہوگی، جہالت کے بادل جو چھٹیں گے وہ علم کی روشنی سے.
اور بسم ربک الذی خلق میں اللہ نے علم کو ڈیفائن کیا ہے کہ بھئی اسکول، کالج، یونیورسٹی، بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، ہسٹری سبھی کو علم کہا جانے لگا. تو آیا وہ علم جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، جو مستحسن ہے، جو مندوب ہے، جو منشأ خداوندی ہے، جو جنت کا راستہ آسان کرتا ہے، جو دل کی تاریک دنیا روشن کرتا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور کا جو مصداق بنتا ہے، وہ علم کون سا ہے؟ بسم ربک الذی خلق میں اشارہ ہے کہ وہ علم جو اللہ کی معرفت اور پہچان کرا دے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، یعنی بندگی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی پہچان تو پوری ہو. بھائی ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں لیکن ہم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں وہ پروٹوکول نہیں دیں گے، لیکن جب تعارف ہوگا کہ اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، اتنے بڑے علامہ صاحب ہیں، یا اتنا بڑا ان کا عہدہ ہے، اتنی بڑی ان کی ڈگری ہے، اتنے بڑے ان کے کارنامے ہیں، تو پھر ہم انہیں رسپیکٹ دیں گے، پروٹوکول دیں گے. تو اسی لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے، اور معرفت علم سے آتی ہے، اور اللہ کی معرفت قرآن اور حدیث کے علم سے آتی ہے. اسی لیے فرمایا بسم ربک الذی خلق، علم وہ جس سے اللہ کی معرفت آئے. اور خلق الانسان من علق میں مقصد تخلیق کو سمجھایا، پرپس آف کریشنز کو بتایا کہ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. ایک ماچس کی ڈبیا اگر ہم بے مقصد نہیں بناتے، یعنی آن آف والا جو بٹن ہوتا ہے 10 روپے اس کی قیمت، وہ بھی ہم بغیر مقصد کے نہیں بناتے. اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے ڈیزائن کیا تو اس کا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت اور معرفت کرنے لگ جائے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. جب تک کوئی چیز اپنے مقصد پہ قائم رہے اس کی ویلیو ہوتی ہے. اب پنکھے کا مقصد ہوا دینا، جب تک ہوا دیتا ہے سروں کے اوپر ہے. جس دن یہ ہوا دینا بند کر دے آپ کاٹ کباڑ میں ڈال دیں گے. لائٹ سیور کا مقصد روشنی دینا، جب تک وہ مقصد پہ قائم ہے تو آپ اس کو دیوار کے اوپر چھت پر لگاتے ہیں، لیکن جب یہ روشنی دینا چھوڑ دے آپ اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے. تو انسان جب تک اپنے مقصد پر رہا، یہ عروج پر رہا، یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا. اس کی قسمت پر فرشتوں نے رشک کیا، یہ رشک ملائکہ بنا تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں پر فضیلت دی. اس فضیلت کی وجہ علماء بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا. انی اعلم ما لا تعلمون اجمالی جواب، علم آدم الاسماء کلھا تفصیلی جواب. آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا اور فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا. تو میں یہاں پر یہ ایڈیشن کرتا ہوں کہ علم فرشتوں کے پاس بھی تھا. یہ کہنا کہ فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا یہ کہنا مناسب نہیں. کیوں کہ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس علم نہیں، پر وہی علم جو آپ نے ہمیں دیا. گویا کہ کسی نہ کسی درجے میں علم فرشتوں کے پاس تھا. پھر بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت اس لیے دی، فرشتوں کا علم جامد تھا، اس میں اضافہ ممکن نہیں تھا. ان کا ایمان بھی اور ان کا علم بھی لا یزید ولا ینقص،
نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، ایک ہی لیول پر رہتا ہے۔ اور انبیاء کا ایمان اور علم یزید ولا ینقص، تجلیات ربانی کے مشاہدے کی وجہ سے بڑھتا ہی رہتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ انسانوں کا علم ایمان یزید و ینقص، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ تو مطلوب یہ ہے کہ انسان علم حاصل بھی کرے اور اس علم میں لمحہ بلمحہ بڑھوتری اور اضافہ بھی ہو۔ قل ربی زدنی علما میں یہی کانسیپٹ بتلایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، انکریز مائی نالج۔ معلوم یہ ہوا اگر انسان کے پاس علم نہیں، یہ بھی برا ہے، علم ہے لیکن اس علم پر عمل نہیں، یہ بھی برا ہے، علم ہے لیکن اس علم میں اضافہ نہیں ہو رہا، یہ لرننگ پروسیس میں نہیں ہے، یہ بھی برا ہے۔ آپ دیکھیں آج سے 20-30 سال پہلے بچہ تھا، آج لڑکا ہو گیا، لڑکا تھا آج جوان ہو گیا، جوان تھا بوڑھا ہو گیا، غیر شادی شدہ تھا شادی ہو گئی، شادی شدہ تھا بچے بڑے ہو گئے، داڑھی نہیں تھی داڑھی آ گئی، داڑھی کالی تھی سفید ہو گئی، سپاہی بھرتی ہوا آج ڈی ایس پی بن گیا، ہزار پتی تھا لاکھ پتی بنا، کروڑ پتی بن گیا۔ یعنی تبدیلی ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ نہیں ہو رہا تو ہمارے علم میں نہیں ہو رہا، دینی علم میں نہیں ہو رہا تو ہمارے عمل میں نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا تو ہمارے یقین میں اور عقیدے میں نہیں ہو رہا۔ یعنی 20-30 سال پہلے بھی نمازوں میں کنسنٹریشن نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ 20-30 سال پہلے بھی دعاؤں میں وہ جاذبیت نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ 20 سال پہلے نظروں کی حفاظت نہیں تھی، نظروں میں پاکیزگی اور حیا کا سرما نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ تو یعنی ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ حل استفہام انکاری ہے، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، اسی طرح علم والے اور بے علم بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور علم سے مطلوب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم، اس کے ضمن میں ساری چیزیں آ سکتی ہے، لیکن جس میں معرفت الہی کا عنصر نہ ہو وہ فن تو ہو سکتا ہے، وہ ایک ہنر تو ہو سکتا ہے، اسے آپ سکل تو کہہ سکتے ہیں لیکن اسے آپ علم نہیں کہہ سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، اور جن کے دور میں بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ تو جب یہ خلیفہ بنے تو ایک چرواہا اپنے پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا ہے، تو اس نے کسی کو کہا من ھذا الخلیفۃ الصالح قام علی الناس، یہ مسلمانوں کا خلیفہ تو کوئی نیک آدمی بنا ہے۔ تو کسی نے کہا ہوگا بھائی تجھے کیا پتا، یعنی تو پہاڑ کی چوٹی پر ہے، اس زمانے میں اخبار اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور سیٹلائٹ اور یہ موبائل اور یہ کمیونیکیشنز کے آلات مواصلاتی ذرائع کچھ بھی نہیں تھا، تو تمہیں کیسے پتا چلا؟ آپ اس کا جواب سنیے۔ وہ کہنے لگا کہ جب مسلمانوں کا خلیفہ نیک آدمی بنتا ہے تو بھیڑیا بھی بکریوں پر ظلم نہیں کرتے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی کام خلاف ادب ہو جائے، ظاہر ہے وہ گناہ تو نہیں کرتے تھے، خلاف ادب ہی کہا جا سکتا ہے، مستحب چھوٹ جائے تو فرماتے اس کا اثر میں اپنی سواری میں محسوس کرتا ہوں۔ آج ہم کہتے ہیں نا بیوی بات نہیں مانتی، اولاد نافرمان ہے،
पड़ोसी दुश्मन बना हुआ है, रिश्तेदार जो है उसने नाक में दम किया हुआ है, मुक्तदी मेरी बात नहीं मानते। वजह क्या होती है? हम अल्लाह की नहीं मान रहे तो वो हमारी नहीं मान रहे। हम अल्लाह के बनकर देखे बीवी तो बीवी, जंगल के दरिंदे भी गुलामी करेंगे, और की है सहाबा की गुलामी की। फरमाया मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, अल्लाह उसके बन जाते। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने बड़े नेक आदमी, एक दफा जो है वो बेटी से पानी मांगा तो 2-3 बार आवाज दी, बेटी पानी नहीं लाई, तो एलिया ने बीवी ने लाकर पानी पेश कर दिया। तो नाराज होकर कहने लगे बेटी को बुला रहा हूं, 3 दफा आवाज दी वो पानी नहीं दे रही। तो घर वाली ने कहा कि जी उसका तो एक ही सूट है और वो भी शायद वो मैला हो गया था, उसको धो रही है, फिर वो सूखेगा तो उस कपड़े को पहनेंगे। और उस जमाने में ये गवर्नर भी बन चुके थे। तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने इनसे कहा कि आप अफजल हैं या कुत्ता? अब देखिए ये सवाल हमसे कोई पूछे तो हम लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, फरमाने लगे अगर मेरी जिंदगी में अल्लाह का हुक्म, मेरे नबी का तरीका मौजूद है तो मैं अफजल हूँ। वलक़द कर्रमना बनी आदम लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम खलक़तुहु बियदैया। इंसान को तो अल्लाह ने बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बनाया है, लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी में अल्लाह का हुक्म, मेरे नबी का तरीका मौजूद नहीं तो कुत्ता मुझसे बदर जहाँ बेहतर है। और बतौर इस्तिदलाल के कुरान की आयत पढ़ी सूरह आराफ की, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। जिनके दिल गुनाहों के प्रोडक्टर बन जाए और जिनकी आंखें बदनजरी की मशीन बन जाए और जिनके कान गीबत और म्यूजिक को सुनने के आदी बन जाए और जिनकी आंखों से जिना टपके और जिनके कान मौसीकी की पीप से भरे हुए हो और जिनकी जबानें झूठ बोलते हुए नहीं थकती और जिनके हाथों से तकब्बुर की बू आए और जिनकी गर्दन अकड़ जाए उसमें सरिया लगा हुआ हो और जिसके पेट और जेब में हराम हो, फरमाया इससे तो जानवर बेहतर है। उलाइका कल अनआम, ऐसे लोग जानवरों की तरह है। इस पर बस नहीं की, बल हुम अज़ल, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। अब हमें डायरेक्ट कोई कहते जी आप जानवर हैं, हमें बुरा लगेगा, लेकिन हम अपने गिरेबानों में झांक कर इस दिल के मुफ्ती से फतवा तो लें, इस तफ्ती कल्बक अपनी इस लेबोरेटरी में अपना चेकअप तो करवाएं। भाई हम शुगर चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते हैं, विटामिन डी के टेस्ट करवाते हैं। कभी अपने ईमान का लेवल तो चेक करें। अगर रमजान आने से टेंशन हो कि गर्मी ज्यादा है और दिन बड़े हैं क्या होगा, तो ईमान अच्छा नहीं है। हाँ, अगर खुशी हुई कि बरकत वाला महीना आ रहा है, अनवारात होंगे, बरकत होगी, सहरी का उठना, इफ्तारी की खुशी, तरावी में कुरान सुनना और गर्मी में रोजे बर्दाश्त करना, तो ईमान अच्छा है। हमारे अकाबिर तो 6 महीने पहले से दुआएं शुरू कर देते, अल्लाह रमजान तक जिंदा रख। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखकर फरमाते अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। आप सहाबा को यूं दुआ सिखलाते जैसे हम बच्चों को सूरह फातिहा सिखलाते, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी li रमजाना व सल्लिम रमजान ली व तसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। एक आदमी ताइफ से मक्के को चला, दूसरा मक्के का रहने वाला ताइफ की तरफ निकल पड़ा। बीच रास्ते में मुलाकात हुई,
حال احوال لیا. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی طائف جا رہا ہوں, مکے میں گرمی زیادہ ہوتی ہے, روزے رکھنا مشکل ہے, اس لیے ٹھنڈے علاقے میں روزے گزاروں گا, عافیت سے گزر جائے. طائف والے سے کہا آپ کہاں کو چلے؟ کہا جی طائف ٹھنڈا علاقہ ہے, روزے کا مزہ نہیں آتا, مکے کی گرمی میں مشقت والے روزے رکھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے. جب ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو سوچنے کا انداز, دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے. پھر اس کی نگاہ کسی پر پڑتی ہے تو وہ دل سے پار ہو جاتی ہے. پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نماز کی دعوت دیتا ہے, کوئی رد نہیں کر سکتا. پھر اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں, عرش کے ستون ہلتے ہیں. پھر یہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہے, لو اقسم علی اللہ لابرا, اللہ اس کی قسم کو پورا کرتے ہیں. پھر جنگل کے درندے اس کے غلام بن کر اس کی بات مانتے ہیں. یہ ایک اللہ کا ہو جائے, ساری کائنات اللہ اس کی کر دیتا ہے. ہوا بن کر جس کی حفاظت خدا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو علم ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑھیا نعمت ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. فی الدنیا نہیں کہا, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم. یہ ایک کتاب ہے, ڈاکٹر ابو غدہ عبد الفتاح رحمہ اللہ نے لکھی. اس کی پہلی حدیث یہ ہے کہ آقا مسجد نبی تشریف لائے, 2 حلقے لگے ہوئے تھے. ایک حلقہ یدعون اللہ تعالی, دعا مانگ رہا تھا, اور دوسرا یتعلمون و یعلمون, سیکھنے سکھانے میں مصروف تھا. آپ نے دونوں حلقوں کو دیکھ کر فرمایا کل علی خیر, یہ دونوں حلقے خیر پر ہیں, لیکن خود انما بعثت معلما فرماتے ہوئے وہاں بیٹھے جو سیکھنے سکھانے میں مصروف تھا. تو اس سے بڑھیا کوئی کام ہے نہیں. آقا کی کتنی نسبت ہے, اپنے لیے کون سی نسبت پسند کی, انما بعثت معلما. اور اللہ نے گواہی دی اپنی ذات اور اپنی وحدانیت پر, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکہ, اللہ کے ساتھ فرشتوں نے گواہی دی. وَأُولُو الْعِلْمِ, اور فرشتوں کے ساتھ علم والوں نے گواہی دی. گواہ عادل ہوتا ہے, ہم ہر ایک کو گواہ نہیں بناتے, جس پر سب سے زیادہ ٹرسٹ ہو اس کو گواہ بناتے, جس کی دیانت پر کوئی بات نہ ہو اس کو گواہ بناتے. تو اللہ نے اگر گواہ بنایا ہے فرشتوں کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ, وہ علم والوں کو بنایا ہے. دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں جی میں متقی, میں پرہیزگار, لیکن پرہیزگاری کا سرٹیفکیٹ جنہیں ملا, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. گدی نشینی, خلافت بہت بڑی نسبت ہوتی ہے, لوگ فخر کرتے ہیں اور ہے بھی قابل فخر. عمل کی اپنی اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, میرا تو بس یہی آسرا ہے. لیکن سب سے بڑی گدی نشینی جو رسول اللہ نے دی علماء کو دی. العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. لم یورثوا دینارا ولا درہما, یہ درہم اور دینار چھوڑ کے نہیں جاتے. ورثوا العلم, علم چھوڑا ہے. جس نے علم لیا اخذ بحظ وافر, بہت بڑا حصہ لے لیا. آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا. ایک تو ہم علم کو ذوق اور شوق کے ساتھ حاصل کریں, اور اسلام کے نشر و اشاعت اور ترویج میں بہت بڑا کردار عورتوں کا ہے. ایک چھوٹی سی بات جو اپنے اکابر سے سنی کہ آقا پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آقا آئے اور ایک طبعی اور بشری خوف غالب آیا, زمیلونی زمیلونی کہا,
تو سب سے پہلے حوصلہ دینے والی جو ہستی تھی وہ ایک عورت کی تھی، وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی تھی۔ آپ نے فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ تو عورتوں کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، مرد بنا فرد بنا، عورت بنی گھر بنا، پورے معاشرے کے اندر نکھار آتا ہے ان کی وجہ سے۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ گزرے ہیں، کہتے ہیں مجھے 3 چیزوں میں ہمیشہ اشکال رہا۔ ایک یہ کہ میرا والد سبکتگین ہے یا نہیں، کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ جی یہ آپ کے والد نہیں۔ دوسرا اشکال کہ جی یہ علماء کو نبیوں کا وارث کہاں، علماء ہے تو عام لوگ، کہاں نبی کہاں عام لوگ، صرف علم کی نسبت سے یہ ورثائے انبیاء بن جائے، یہ بات کھٹک رہی ہے۔ اور تیسری چیز کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہا ہے، ایک جگہ پر ایک سرایہ ہے، اس کے باہر ایک دکان ہے۔ جب کافی دیر بعد قافلہ گزرتا ہے تو وہ فانوس یا چراغ جلاتا ہے اور لوگ سامان خریدتے ہیں، قافلہ آگے نکل جاتا ہے، وہ چراغ بجھا دیتے ہیں۔ وہاں جب یہ پہنچے، ایک طالب علم کتاب لے کر اس چراغ کی روشنی میں سبق یاد کرتا ہے۔ جب قافلہ گزر جاتا ہے، دکاندار چراغ بجھا دیتا ہے، یہ طالب علم کونے میں جا کر اس کو دہرا رہا ہے۔ پھر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر جو ہے وہ قافلہ آیا، چراغ روشن ہوا، طالب علم کتاب ہاتھ میں پکڑے ہوئے بھاگ کر آیا۔ پھر جب تک وہ سودا لین دین چل رہا ہے، یہ روشنی میں کتاب پڑھتا ہے، پھر وہ چراغ بجھتا ہے، یہ اندھیرے میں جا کر پڑھتا ہے۔ ساری رات یہ سلسلہ جاری رہا۔ محمود غزنوی واچ کرتا رہا، جا کر پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی چراغ کے لیے پیسے نہیں، اس میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں، دین کا طالب ہوں، علم حاصل کر رہا ہوں، ساری رات اس طرح گزارتا ہوں۔ محمود غزنوی کو ترس آیا اور اپنا شاہی جو چراغ تھا خرچہ دے دیا ان کو، آگے چلے گئے، رات کو سٹے کیا۔ محمود غزنوی سو گیا، نیند میں آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان علیہ السلام کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ آقا کی خواب میں زیارت ہوئی اور آقا نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، انبیاء کے ورثاء کی خدمت کرنے والے، اور جنت میں داخل ہو جا۔ 3 اشکالات کے جواب آمنہ کے لال نے دیے۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، وفی روایت فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی۔ صرف ایک طالب علم کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا۔ ہم علم حاصل کریں اس لگن کے ساتھ کہ ہم نے علم حاصل کر کے عمل کرنا ہے، پوری دنیا میں اس فیض کو پھیلانا ہے۔
آپ خوش قسمت ہیں کہ صاحب نسبت حضرات کے ادارے میں آپ کو پڑھنے کا موقع ملا. حضرت مولانا سہیل عرفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی نسبت بھی بہت اونچی. حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ہم سب کے وہ مرشد ہیں. تو ایسی نسبت والی جگہوں میں آپ کو موقع مل جانا، آپ کو ماحول کا مل جانا، آپ کو اچھے اساتذہ کا مل جانا، آپ کو اچھی معلمات کا مل جانا، آپ کو اچھی صاحبات اور سہیلیوں کا مل جانا، یہ غنیمت ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے. آپ اس کی قدر کریں. یہی چیزیں قبر کے اندھیرے کو روشن کرنے میں کام آئے گی، یہی چیزیں پل صراط کو پار کرنے میں کام آئے گی، یہی چیزیں جنت میں دخول اولی کا مستحق بنے گی. یہی علم آقا کی معیت، صحبت اور شفاعت کا ذریعہ بنے گا. اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. اللہ ہمارے حضرات اور ہمارے اکابر کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے. وآخر دعوانا